بار آواز جس شریعت نے حرام کی وہ قرآن کی آیت ہے. تخزانہ کا لفظ کسی سے پوچھ لینا اس کا ترجمہ کیا ہے. ایسی آواز جس میں نرمی پائی جائے, جس کو سن کے بندہ اٹریکٹ ہو سکے. آئیے اس بات کی تائید میں ہم مسلم شریف اور حدیث کی بیشتر کتابوں میں جو حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا جائزہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے, کوئی بندہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے, یعنی اللہ کے راستے میں کسی کام کے لیے نکلتا ہے کوئی بندہ. اب وہ جب نکلتا ہے تو اپنے کسی دوست کی ڈیوٹی کیا لگا کے جاتا ہے. آپ اور میں معاشرے کے اندر یہ بڑی عام بات ہے, سمجھنے کی ہے, بڑی آسان ہے. جب آپ اپنے گھر میں گھر والوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کسی ذمہ دار کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں تو میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ اسلامی ماحول میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اور میں اپنے کسی بھی ذمہ دار دوست کی, رشتہ دار کی یہ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں, میں اللہ کے لیے فلاں کام پہ جا رہا ہوں, تبلیغ کے لیے, جہاد کے لیے, اللہ کے لیے نکل رہا ہوں. آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ گھر کے اندر اگر میرے پیچھے سے سبزی کی, گوشت کی, کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے آپ نے فراہم کر دینی ہے. یہ بڑی عام بات ہے اور الحمدللہ مسلم معاشرے میں آج بھی یہ بات رائج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجاہد کسی, مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کسی بندے کی یہ ڈیوٹی لگا کے گیا ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیال کرے, اس کے گھر والوں کی خدمت کرے, اور وہ جو خدمت کرنے والا ہے وہ کیا کرے, یہ بات آپ نے سب نے سننی ہے. آپ سب میری طرف ہی متوجہ رہے. وہ یہ بات بڑی اہم ہے. وہ کیا کرے, وہ اس مجاہد کی, اللہ کے راستے پہ نکلنے والے کی بیوی کو یہ کہے, کیا کہے, اس بات کے اوپر غور کرنا. کہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, وہ کہے جی ہاں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, وہ چیز لا دے. اس کے بعد پوچھے کسی چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, یہاں تک بات ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا انداز ایسا ہو کہ وہ پیچھے مجاہد جو بیوی چھوڑ کے گیا ہے اس کو صرف یہ کہے یا اس کے دل میں یہ احساس اور شعور پیدا کرے کہ تیرا حامد میری جتنی ڈیوٹی لگا کے گیا تھا میں اس سے بھی کچھ بڑھ کے کر رہا ہوں. کیا کرے, حامد نے تو ڈیوٹی لگائی تھی صرف چیزیں لانے کی, لیکن یہ بار بار کال کر رہا ہے, باجی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, اور کسی چیز کی طلب تو نہیں ہے. یہاں تک کہ ان پیغامات سے عورت کے دل میں, ابھی چاہے اس کی نیت کی بات نہیں ہو رہی, ابھی اس کے پیغامات سے عورت کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ میرے حامد کی لگائی گئی ذمہ داری سے کچھ زیادہ میرے ساتھ کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اس بندے نے اس مجاہد کے ساتھ خیانت کی ہے, اور کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور مجاہد فی سبیل اللہ کو کہے گا اس ذمہ دار کی یہ ساری کی ساری نیکیاں تیرے سامنے ہیں, تیری مرضی ہے, روزہ لینا چاہتا ہے, نماز لینا چاہتا ہے, حج لینا چاہتا ہے, جون سی عبادت اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میرے صحابہ مجھے بتلاؤ جس دن قیامت کے دن تم اور میں ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہر بندہ اپنے والد سے چھپ رہا ہوگا کہ والد کوئی حق نہ مان لے, بیوی سے چھپ رہا ہوگا بیوی کوئی حق نہ مانگ لے, بیٹے سے چھپ رہا ہے بیٹا باپ سے چھپ رہا ہے, بھائی بھائی سے چھپ رہا ہے, مجھے سے کوئی نیکی نہ میری لے اڑے. جس دن ہر بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا, نبی کریم نے کہا پھر بتاؤ یہ جو بندہ ہے مجاہد یہ اس ذمہ دار کی کوئی ایک نیکی بھی چھوڑے گا؟
صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ایک بھی نیکی نہیں چھوڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، مسلمان عورت کے دل میں صرف وسوسہ پیدا کرنے والے کا وبال یہ ہے کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے خامند کو دے دی جائیں گی. آپ بتائیے، ہم اور آپ آج نوجوان تو نوجوان، بڑی عمر کے لوگ بھی ایسے ڈائلاگ، ایسے جملے، ایسی چیٹنگ، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کو کرنے کے بعد بڑی بڑی خوش اخلاق، بڑی بڑی اچھے دیندار، بڑے بڑے تہجد گزار عورتوں کے دل میں بھی وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف مائل ہے. آپ بتائیے آپ نے کون سی نیکی کما لی کسی عورت کو یہ میسج کر کے، اس کو یہ احساس دلا کے کہ میں تیرا بڑا خیال رکھتا ہوں. اللہ کی قسم آپ نے اگر صرف یہاں تک ہی کام کیا ہے تو بھی آپ نے اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دی ہے. صرف یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. ہم میں سے تو اتنے دیدہ دلیر لوگ موجود ہیں جو غیر محرم عورت کو براہ راست محبت کے میسج کر دیتے ہیں، مجھے تم سے محبت ہے. اب اس کے اندر کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ چلو یہ احساس دلانا کہ میں تمہاری کچھ ایکسٹرا فیور کر رہا ہوں یا تمہارے ساتھ کچھ بڑھ کے تعاون کر رہا ہوں، یہ احساس دلانے میں اور سیدھا یہ میسج کر دینے میں مجھے تم سے محبت میں آپ کو فرق پتا؟ اب یہ بتائیے اگر احساس دلانے کا جرم ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے تو کسی غیر محرم کو یہ پیغام دینا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ نیکیوں کو کتنا برباد کرے گا بتائیے. لیکن میں اور آپ اسوہ رسول کے اوپر بھی نہیں چلتے. خیر یہ تو ایک الگ طویل موضوع ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے محارم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایک دباچہ اور مقدمہ ہے. آپ بتائیے اسلام میں، شریعت میں یہ حدود و قیود ہیں. اور تو اور اب بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، زنا کے حوالے سے جو زنا کا جرم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دباچے کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، انسان صرف ان کو سمجھ لے تو انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے. میری بہنیں بیٹیاں جو آج یہ درس بھی سننے آئی ہیں، یا میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت، آپ بتائیے دنیا کے اندر جو سب سے مقدس، متبرک، اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ کون سی ہیں؟ مساجد. مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا. جو عورتیں مسجد کے اندر خوشبو لگا کے آتی ہیں، کہاں آ رہی ہیں؟ مساجد میں. کہاں آ رہی ہیں؟ دین کی تبلیغ میں. کہاں آ رہی ہیں؟ خیر کی بات سننے. صحیح حدیث ہے جو بندہ خیر کی اور بھلائی کی بات سننے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر جاتا ہے، یعنی مساجد میں جاتا ہے نا، صحیح حدیث ہے، اگر خیر کی بات کرنے یا خیر کی بات سیکھنے اللہ کی مسجد میں جو جاتا ہے اس کو اللہ پورے حج کا ثواب دے دیتا ہے، پورے حج کا. جب وہ گھر سے روانہ ہو رہا ہے، یہ عورت پورے حج کا ثواب لینے گھر سے نکلی ہے، لیکن اس نے غلطی کیا کی ہے؟ اس نے کپڑوں پہ یا جسم پہ ایسی خوشبو لگائی ہے جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے. بس کوئی اور جرم نہیں ہے، کوئی بے پردگی نہیں ہے، کوئی اور عیب نہیں ہے، کوئی چہرہ ننگا نہیں ہے، برقعے کے اندر ہے، صرف خوشبو ایسی ہے غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے. اس خوشبو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ غیر محرم لا محالہ اس خوشبو کی طرف متوجہ ہوا ہے. اس نے اس کو پردے ہی کی حالت میں، بے حجاب کی بات نہیں ہے، پردے ہی کی حالت میں مڑ کے دیکھنا کون گزر رہا ہے یا نہ بھی دیکھے. حدیث کے الفاظ صرف یہ ہیں غیر محرم کے ناک کے ساتھ ٹکرائی ہے، بندہ متوجہ ہوا نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ ایک توجہ حاصل کرنے کا ہتھیار ہے، اس نے وہ ہتھیار اور ٹول یوز کیا، غیر محرم کے پاس سے گزری،
जिस्म और कपड़े के ऊपर ऐसी खुशबू थी जो गैर महरम के नाक से टकराई। आ कहाँ रही है? मस्जिद में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस औरत को चाहिए ये घर जाकर गुस्ले जनाबत करे, गुस्ले जनाबत करे। मस्जिद में आने वाली, हां, गुस्ले जनाबत करे, क्योंकि बाद निगाहों ने इस खुशबू से मुतस्सर होके तेरे जिस्म का तवाफ किया। चाहे तू पर्दे में थी, उसने तेरे सरापे को देखा। आंखें भी जना करती हैं, हदीस सही है, हाथ भी जना करते हैं। हाँ, शर्मगाह उसकी तस्दीक और तरदीद कर देती है, उसको आगे बढ़ा देती है या उसको रोक देती है। लेकिन यह कहना कि नजर जना नहीं करती या हाथ जना नहीं करते, नजर का जना सिर्फ देखना है, हाथ का जना पकड़ना है, छूना है, शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकदीब कर देती है। अब ये जो खुशबू इसके नाक से टकराई है वो तेरी तरफ मुतवज्जे हुआ है, तू घर में जाके गुस्ले जनाबत कर। मेरे भाइयों, इस हदीस से आपको ये बात नहीं पता चल रही? अगर मस्जिद में खुशबू लगा के आने वाली गुस्ले जनाबत करे तो यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाली, बाजारों में जाने वाली खुशबू लगाकर, हम खुद यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, बहुत कम औरतें, बहुत कम बच्चियां ऐसी होती थी जो खुशबू लगाए बगैर आती थी, बहुत कम, जिनके ऊपर अल्लाह का एहसान होता था। आप बताइए उन औरतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा जो मस्जिद में खुशबू लगा के नहीं आई, बल्कि कहां आई है? बाजार के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर जहां पे मस्जिद नहीं है। ये हदीस इतनी सख्त है कि अगर हमारी माएं, बहनें, बेटियां समझ जाएं तो अल्लाह की कसम, ये जो मखलूत तालीम का ढकोसला है, ये सारे का सारा जमीन बोस हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर बाजारों में फिरती है, लोगों में जाती है और उसकी खुशबू की बात है, बेहिजाबी की बात अभी तक नहीं है, उसके जिस्म से या उसके कपड़ों से उठने वाली खुशबू गैर महरम के नाक से टकराती है। अल्फाज सख्त हैं लेकिन आकाए दो जहान के हैं, इसलिए अदा किए देता हूं, फहिया जानिया, फहिया जानिया, फहिया जानिया। वो जानिया ही है, वो जानिया ही है, वो जानिया ही है। मुआद अल्लाह। मैं और आप कहां खड़े हैं मुआशरे के अंदर? कहां खड़े हैं? आज बड़े बड़े दीनदार घरानों की बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर खुशबू लगाकर नहीं, बंद सवर के कासियात, आरियात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात में जो दर्दनाक अदाब देखे थे ना, उनमें से इन दो का भी जिक्र किया था। जो आजकल लड़के खुशबुएं लगाकर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के सामने खड़े होते हैं, बाजारों में खड़े होते हैं, ये तो उन औरतों की बात हुई है जो मुतवज्जे किए बगैर खुशबू लगाकर, जिनका इरादा और नीयत गैर महरम को मुतवज्जे करना नहीं है, ये अहकामात उनके लिए हैं। तो जो बन संवर कर, जो लड़का और लड़की निकलता इस उम्मीद के साथ है कि फलां मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मेरे चचा का बेटा मेरी तारीफ करे, मेरे मामू का बेटा मेरे हुस्न से दंग रह जाए, मोहल्ले का फलां लड़का मेरे हुस्न का शिकार हो जाए, मोहल्ले की फलां लड़की, मैं आज शेव करके आया हूं, आज मैं नहा के नए कपड़े पहन के जा रहा हूं, ताकि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बताइए उसका जुर्म कितना संगीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औरत जिसका हामन या महरम घर पे मौजूद नहीं है, या कोई ऐसी जगह जहां पे उसके साथ खामंद और महरम मौजूद नहीं है, मफहूमन आपके सामने रखता हूं, उस औरत के साथ बंदा जना नहीं कर रहा, उसको हाथ नहीं लगा रहा, सिर्फ उसके सोफे के ऊपर बैठ गया, यानी जिस नशिस्त पे वो औरत है
जिस बिस्तर पे वो औरत है, जिस चारपाई पे, सोफे पे, सीट पे, कुर्सी पे वो औरत बैठी है, उसी कुर्सी, सीट, बिस्तर, चारपाई के ऊपर मर्द बैठ गया है। चाहे फासला है, चाहे एक यहां बैठा है, दूसरा यहां बैठा है। छूने की बात तो हदीस में आई नहीं, सिर्फ बिस्तर पे बैठने का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो अल्लाह की कसम शोहर की अदम मौजूदगी में, महरम की अदम मौजूदगी में एक ही नशिस्त के ऊपर गैर महरम के साथ बैठ जाता है, कल क़यामत के दिन उसके ऊपर आखिरत के अज़दहों में से ऐसा अज़दा मुसल्लत किया जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। कितनी बेएहतियाती होती है जनाज़ों के अंदर, कितनी बेइख्तियाती होती है शादियों के अंदर। एक ही चारपाई में गांव देहात के अंदर औरतें मर्द सब बैठे हुए हैं, एक ही चारपाई के ऊपर। ऐसा अज़दहा होगा, एक दफा काटे 40 साल तक उसके जहर का असर खत्म ना हो। इसी पर बस है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब देने के लिए ऐसे अज़दे रखे हुए हैं इस तरह के फासिकों फाजिरों को, कि वो इस दुनिया में आकर सिर्फ एक मर्तबा सांस ले लें। बताइए इससे ज्यादा डराने की बात क्या हो सकती है? सिर्फ इस दुनिया पे आकर वो अज़दा एक मर्तबा सांस ले ले तो पूरी दुनिया के ऊपर कोई ज़रात ना उग सके, कोई पौधा ना उग सके, कोई फूल ना खिल सके। वो इंसान को डसता रहेगा। किस लिए? एक चारपाई पे बैठने का अगर ये अदाब और सदा है तो मेरे भाइयों जानियों की सदा और अदाब क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात ये दो अदाब भी देखे थे। तंदूर के अंदर नंगे मर्द और नंगी औरतें, उनको नीचे से आग लगी हुई थी और वो आग के साथ ऊपर को उठते थे, तंदूर के बिल्कुल धाने पे पहुंच जाते हैं तो आग की लो कम कर दी जाती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तनूर के साथ एक और अदाब देखा कि मर्द औरत फूली हुई है, इतना फूली हुई है, इतना फूली हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि दुनिया में किसी जानवर के साथ भी उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। यानी हाथी से भी ज्यादा फूला हुआ मर्द है और औरत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके अंदर से बदबू आ रही है कल मराहीज, ऐसे बाथरूमों की, ऐसे वाशरूमों की बदबू आ रही है जिनको साफ किए हुए एक अरसा गुजर जाए और जिस तरह वो स्मेल देते हैं, जिस तरह उनकी बदबू होती है, इस तरह की उनकी जिस्मों से बदबू आ रही है। और मुहद्दिसीन ने लिखा है ये अदाब इस नौइयत के क्यों आते हैं? क्योंकि ये दुनिया में इनके गुनाहों के हस्बे हाल है। ये तन्हाई पसंद थे, जहन्नम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको अलहदा तन्नूर के अंदर तन्हा कर दिया। ये खुशबुओं को लगाकर औरतों को मुतवज्जे करते थे और औरतें खुशबुएं लगा के मर्दों को मुतवज्जे करती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने बदले में ऐसी बदबू दी कि पूरे जहन्नमी इस बदबू से परेशान हैं। इनको ऐसा नऊद बिल्ला खुराक मिलेगी जो जानी मर्द और औरतों की शर्मगाहों से पीप बैरी होगी, खुराक भी वो मिलेगी क्योंकि दुनिया में ये यही पसंद करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन अदाबों और वईदों से महफूज फरमाए। मुझे बताइए आज हम किस मुआशरे में जिंदा हैं? उम्महातुल मोमिनीन अम्मी आयशा बयान करती हैं, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे भी किए, हज भी किए, और आप बतलाएं क्या हालत एहराम में औरत को चेहरा ढांकना चाहिए? नहीं ढांकना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हालत एहराम में औरत चेहरा ना ढांके। इस मसले को बाद लोगों ने अजीब तरह इस्तेमाल किया। अम्मी आयशा की भी और उम्मे सलमा की भी दोनों हदीसें सही मौजूद हैं। अम्मी आयशा कहती हैं ये हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद था। हम हालत एहराम में चेहरे को नंगा रखा करती थी, लेकिन जैसे ही कोई मर्दों की टोली, कोई मर्द
ہمارے قریب سے گزرتا ہم چہروں کے اوپر اوڑھنیاں لے لیتی. اور ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے چہرے کا پردہ ہی نہیں. آج ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں جہاں پہ تعلیم برائے مادیت دی جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم تعلیم کے طریقہ کار کے اوپر اختلاف رکھتے ہیں جو ہر مسلمان کا حق ہے. یہ تعلیم کا طریقہ کار نہیں ہے کہ بیکن ہاؤس کے اندر، بڑے بڑے اداروں کے اندر عورتوں کے ایام کے دنوں کے نعوذ باللہ دیواروں کے اوپر پیڈ چسپاں کیے ہوئے ہیں. یہ اسلامی معاشرہ ہے. اور پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ جی بیماری کوئی شرم والی بیماری نہیں ہے. یہ عورتیں اور بچیاں اپنا استعمال شدہ مرض والا کپڑا دیواروں کے اوپر چپکائیں تاکہ اندر سے غیرت اور حیا کا جنازہ نکل جائے. یہ ڈے منایا گیا ہے، آپ کو شاید علم میں نہیں، لاہور میں یہ دن منایا گیا ہے کہ بچیاں یہ کام کریں. لاہور کے اندر گرد و نواح کے بڑے بڑے ہائی سٹینڈرڈ یونیورسٹیوں کالجز کے اندر بچیوں کے کرتوں کے اوپر لڑکوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مارکر پین کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو فیئرویل پیغام دے سکیں. نعوذ باللہ. تعلیم برائے مادیت نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. تعلیم برائے مادیت کیا ہوتی ہے؟ آج دیندار گھرانے بھی اس فلسفے سے محفوظ نہیں رہے. میں اور آپ کہنے والا، سب سننے والے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اپنے ضمیر سے پوچھئے آپ اور میں اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پڑھ لو، بیٹا لکھ لو، بیٹا یہ ڈگری حاصل کر لو، بیٹا کچھ پڑھ لو گے، کچھ اپنے قدم پہ کھڑے ہو جاؤ گے، کچھ تعلیم حاصل کرو گے، کچھ سٹینڈ ہو جاؤ گے، کچھ تعلیم حاصل کرو گے، 2 ٹکے کما لو گے. اس ساری بات کا جو ترجمہ آپ کو سمجھ آئی ہے، اسی کو تعلیم برائے مادیت کہتے ہیں. تعلیم حاصل کی جا رہی ہے پیسہ کمانے کے لیے. بتائیے کیا اسلاف میں، اسلام میں کبھی بھی تعلیم اس نقطۂ نظر سے حاصل کی گئی ہے کہ بندہ پیسے کما سکے؟ اللہ کی قسم اسلام میں تعلیم برائے تربیت تھی. اسلاف سے لے کے آج تک اسلام مدارس کا سب کا سلسلہ کیا ہے؟ تعلیم برائے تربیت. اگر ایک تعلیم انسان کی تربیت کرتے کرتے انسان کو انسان بنانے کا ہنر سکھا دے گی تو انسان چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، وہ انسان ہی رہے گا. لیکن تم نے تعلیم برائے مادیت کا جو فلسفہ بنایا ہے، اس کے ذریعے چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، چاہے سائنسدان بن جائے، وہ ہر چیز کو کدھر تولے گا؟ پیسے کے ساتھ تولے گا. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ کی قسم کہے گا میرا کسٹمر آیا ہے. نعوذ باللہ. کسٹمر آیا ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی کسٹمر ہے، انجینئر کے پاس بھی کسٹمر ہے، آرکیٹیکٹ کے پاس بھی کسٹمر ہے. یہ کسٹمر اورینٹڈ معاشرہ، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ صارفین کو پروموٹ کرنے والا معاشرہ، گاہک کو پروموٹ کرنے والا معاشرہ. تعلیم کو حاصل کی ہے پیسہ کمانے کے لیے. تعلیم اس لیے حاصل کی ہے 2 ٹکے کما سکوں. اور میرے بھائیوں، اگر تعلیم کی بنیاد ہی یہ ڈال دی جائے پھر آپ ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ علامہ صاحب بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، بیٹے کو انجینئر بنایا تھا، 10 سال گزر گئے ہیں، 20 سال گزر گئے. ہر روز فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دسیوں ماں باپ کے، بھائیوں کے، بہنوں کے سوالات آتے ہیں. بیٹا 20 سال سے باہر گیا ہوا ہے، 1 ماہ بعد پیسے بھیج دیتا ہے، واپس نہیں آتا. اب بوڑھے ہو گئے ہیں، دل کرتا ہے ان کو کلیجے سے لگائیں. ہمیں پیسے کی خواہش نہیں رہی، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ہوں، ان کو دیکھ کے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. اور تو نے اپنے بچے کو پیسہ بنانے والی مشین بنایا. وہ یکم کی تاریخ کے اوپر ہر مہینے کی 1 تاریخ کو تجھے پیسہ تو بھیجے گا، لیکن اب وہ انسان نہیں رہا. اب تو نے اس کو پیسہ گننے والی مشین بنا دی ہے.
اور اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے کہ اسلام تعلیم برائے تربیت دیتا ہے. آپ نے عبد المنان وزیر آبادی کا نام سنا ہوگا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی نبینا تھے. ان کے والد اور والدہ نے ان کے سارے بھائیوں کو کیا بنایا؟ آفیسر. آفیسر کیوں بنایا جاتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کی پوری ڈگر ہی الٹی ہے. اس لیے چند ٹکے کما لے, چند پاور اور سٹیٹس ہاتھ میں آ جائے, ہر چیز کے پیچھے مادیت. عبد المنان وزیر آبادی کے بھی سارے بھائی آفیسر بن گئے, اچھی پوسٹوں پہ رہے. حافظ صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے. ان کی والدہ محنت کرتی ہیں, اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرتی ہیں. یہ بچہ قرآن کا حافظ, حدیث کا حافظ, بہت بڑا عالم دین بن جاتا ہے. خواب حجت نہیں ہوتے, لیکن ان کی والدہ کو خواب آتا ہے کہ ان کے والد خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم 7 بچے جو دیگر ہیں ان کی کبھی کوئی دعا, کبھی کوئی فائدہ مجھے قبر میں نہیں پہنچا, لیکن ہر روز رات کو جب عبد المنان وزیر آبادی سجدے میں پڑھ کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہتا ہے, یا تشہد میں بیٹھ کے میرے حق میں دعا کرتا ہے, اللہ میرا قبر میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے, اللہ میرا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. جتنا مجھے اس نبینا بیٹے نے فائدہ پہنچایا ہے, میری باقی اولاد نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. آپ اور میں کس زام میں کھوئے ہوئے ہیں, آپ اور میں کس فتنے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم نے تعلیم برائے تربیت کا جنازہ نکال دیا ہے, ہم نے تعلیم برائے مادیت کو اختیار کیا ہے. ایمانداری سے قسمن بتائیے, کیا ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں کچھ پیسہ کما لیں گے؟ اللہ کی قسم اس نظریے نے معاشرے کا, قوموں کا, اداروں کا, پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. صرف تعلیم برائے تربیت ہو بچہ ڈاکٹر بھی بنے, تعلیم برائے تربیت ساتھ ہو بچہ انجینئر بھی بنے, تعلیم برائے تربیت ساتھ ہو بچہ سائنسدان بھی بنے, تو یہ ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان معاشرے کے لیے مفید بنیں گے, انسان ہوں گے. ان کو آپ اور میں گاہک نہیں نظر آئیں گے, کسٹمر